السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف دا ریوائول ایکسپیرینس۔ اور آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم یو ایس الیکشنز کے حوالے سے بات کریں گے، جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس الیکشنز جیت چکے ہیں اور امریکہ کے نیکسٹ پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں۔ اور آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ریوائول کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے، جس میں مسٹر شبیر احمد وانی اور مسٹر مدثر رشید ہمارے ساتھ ہیں۔ تو سب سے پہلے میں مسٹر شبیر احمد سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی ایک پورا میڈیا پر نیریٹو چلایا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے نیکسٹ پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں، تو یہ شاید پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ہوگی۔ اور کس طرح سے وہ کبھی بھی ان کی یہ پالیسی نہیں رہی کہ جنگ لگائی جائے، امریکہ ایک نئی جنگ میں جائے، تو وہ آتے ساتھ ہی مڈل ایسٹ میں جو وار چل رہی ہے اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان، اس کو رکوا دیں گے۔ تو آپ کا اس پر کیا ایک نیریٹو ہے کہ یہ اس طرح سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے پاسٹ میں بھی یہ دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے کافی جھوٹا بیانیہ بھی بناتے رہے ہیں، ان کی بہت ساری جو انہوں نے کلیمز کیے تھے وہ جھوٹ پر مبنی بعد میں ثابت ہوئے۔ تو اس پر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج تو پوری دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ ہی جو ہے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور سارا میڈیا اسی کے جو ہے پیچھے پڑا ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہے تقریباً دنیا کی ساری حکومتیں سوچ رہی ہیں کہ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے 10 جنوری کو غالباً جو ہے جب پریزیڈنٹ کا جو ہے چارج لیں گے امریکہ میں، تو یہ اس کا کیا جو پالیسیز کی کیا رہے گی، اور کس طرح سے جو ہے یہ دنیا کی اس وقت جو ہے ہم کہیں گے کہ یہ جو ورلڈ آرڈر ہے، یہ تو اس وقت ایک ٹوٹا ہوا ورلڈ آرڈر ہے، ڈسٹریکٹڈ ہے، تو اس کے ساتھ اس کا کیا سلوک رہے گا۔ تو میں تھوڑا سا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شخصیت ہے اور اس کی جو ٹیم ہے اور جس طرح سے وہ آگے بڑھنے جا رہے ہیں، اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا۔ بنیادی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کرسچنز میں ایک سیکشن آپ کہہ سکتے ہیں ایونجلسٹ کا ہے، تو اس سے وہ تعلق رکھتا ہے، اور وہ اس کا عقیدہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو لیکن نظریاتی طور پر یہ زائنسٹ ہے، اور زائنسٹ کی تعریف ہمیں سب پتہ ہی ہے کہ زائنزم کیا چاہتا ہے پوری دنیا میں۔ تو ایونجلسٹ کے بارے میں ایک چیز بڑی مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بڑی بے صبری کے ساتھ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کا نزول کب ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ نصارہ اور یہودی جو ہیں دونوں تا قیامت تک ایک دوسرے کے جو ہے وہ دشمن ہیں، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جو ہے مدد کر رہے ہیں۔ تو عام عوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اصل میں جو ہے یہودی بھی جو ہے ایک مسیح الدجال جس کو ہم کہتے ہیں اس کے انتظار میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ہم پوری جو ہے دنیا پر ہماری حکومت قائم ہوگی۔ اسی طرح سے جو کرسچنس میں بھی جو ہے خاص کر کے جو ایونجلسٹ ہیں، یہ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم ہوگی۔ اب اس کے پیچھے جو ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کیوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ جو کرسچنز ہیں ان میں تو دوسرے گروپس بھی ہیں، لیکن خاص کر یہ لوگ اس لیے مدد کر رہے ہیں یہودیوں کی اور اسرائیل کی کہ وہ جتنا جلدی جو ہے وہ پورے فلسطین پہ اور یروشلم پہ قبضہ کریں گے اور مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے، اور اس کی جگہ سے جب وہ ٹوم جو ان کو بنانا ہے وہ تعمیر کریں گے، تو اس وقت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر جو ہے پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اور یہودی بھی اس لیے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، اور ہم اس سارے جو ہے فلسطین اور یروشلم پہ قبضہ کر کے جب اپنا ٹوم بنائیں گے تو ہمارا جو ہے وہ مسیح جو اس کا نزول ہوگا اور پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی۔ لیکن یہ آپ جو قرآن کی بات ہے، یہ حق ہے اور سچ ہے کہ اندرونی طور پر یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بہت ساری جو ہے دنیا ٹرمپ کے آنے سے ڈری ہوئی ہے، اور میں ابھی بھی بہت سارے نیوز پڑھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کی خود عوام بھی جو ہے اس وقت بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے کہ ٹرمپ جو ہے جتنے بھی لوگوں کو کیبنٹ میں لا رہا ہے وہ سب ایک قسم کے ہم کہیں گے ایکسٹریمسٹ ہیں، شدت پسند ہے،
وہ ایونجلسٹ بھی ہیں اور زائنسٹ بھی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں نظر آ رہی ہیں. اور سب سے پہلے ہم جب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنا فارن سیکرٹری بنایا ہے مارکو روبیو، تو اس نے آتے ہی جو بیان دیا ہے اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جو ہے حماس ہی جو ہے کلپرٹ ہیں، وہی جو ہے غلط ہیں، انہوں نے یہ پورا فساد جو ہے پھیلایا ہوا ہے. تو میں ان کو کسی بھی طرح سے سپورٹ نہیں کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل پر جو ہے وہ ظلم ہوا ہے. تو اس نے کسی بھی طرح سے جو ہے، جب اس کو یہ سوال کیا گیا کہ کیا تم وہاں پہ جو بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہے ہیں، بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، تو اس کو تم روکو گے؟ تو اس نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ جو ساری جنگ جو چھیڑی گئی ہے وہ حماس کی طرف سے چھیڑی گئی. تو یہ اس کا سٹینڈ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کا اس میں کیا ہے. دوسرا جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جس کو ٹرمپ نے بنایا ہے یا پرپوز کیا ہے، تو مائک والٹز ہے، یہ بھی زائنسٹ ہی ہے، اس کا بھی ویسے ہی جو ہے سٹینڈ ہے. اور پھر ایلس نام کی خاتون جو ہے وہ یو این او میں جو ہے یو ایس کی یو این او کی ایمبیسڈر ہوگی. تو اس طرح سے جو ہے اس کی ٹیم بن رہی ہے. یہ سارے جاری شخصیات، سارے لوگ جو ہیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ ان کے دل میں کسی بھی قسم کا رحم نہیں ہے. یہ ان کے دل بڑے سخت ہیں، اور ان کی پالیسیاں جو ہے خاص کر کے جو ہے مسلمانوں کے لیے اور مسلمان دنیا کے لیے جو ہے بڑی سخت ہوں گی. اور دوسری چیز جو ہے، جب ہم جیسے آپ کے سوال میں آپ نے کہا کہ ٹرمپ نے جو ہے وہ پہلے بھی بہت سارے دعوے کیے تھے، لیکن اس کے دعوے جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، اور جس طرح سے اس نے کہا تھا میں کروں گا اس طرح سے اس نے نہیں کہا. اور جب بھی ہم چیک کرتے ہیں اس کے، تو پچھلے 4 سالوں میں ٹرمپ نے 30,000 سے زیادہ جھوٹ بولے ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو جو ہے دنیا میں اس وقت اگر گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کسی کا نام آئے گا جھوٹا ہونے کا، تو وہ ٹرمپ کا ہی آئے گا. تو پھر ہم کس طرح سے کوئی جو ہے یہ امید لگا سکتے ہیں امریکہ اور باقی دنیا کے لیے جو ہے وہ ٹرمپ اچھا ثابت ہو سکتا ہے؟ کسی بھی طرح سے ثابت اچھا نہیں ہو سکتا ہے. ایک چیز اس کی یہ دیکھی گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگوں کے خلاف ہے، اور یہ نہیں چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے مختلف جنگوں میں الجھے اور پھر وہاں پر ان کے فوجی بھی مریں اور ان کی دولت بھی وہاں پہ صرف ہو. اور اس میں دیکھا گیا کہ افغانستان میں جب اس کی ٹرم تھی، تو اس نے کوشش کی کہ وہ افغانستان کی جنگ جو ہے بند ہو جائے اور اب ہمارے فوجی جو ہیں وہاں سے وڈرا کر کے واپس آئیں. اور وہ ہوا بھی ویسے ہی. اس نے وہ معاہدہ ان کے ساتھ کیا جس کو بعد میں جو ہے جو بائیڈن کی حکومت نے جو ہے پورا کیا. لیکن اس وقت کی صورتحال تھوڑا سا میں اس پر جو ہے گفتگو کر کے یہاں پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ ٹرمپ کو ورثے کے طور پر جو چیزیں ملی ہیں جو کوئی آسان نہیں ہے، اس میں ایک تو جو مڈل ایسٹ میں جو ہے 3 فرنٹس ہیں، جس میں ایک غزہ فلسطین کا ہے، دوسرا لبنان کا ہے، اور تیسرا ایران کا ہے. یہ اب بہت کھل چکا ہے، اور اس میں بڑی مطلب مشکلات اس میں جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں. اس کو ہینڈل کرنا اور اس کو اب روکنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل نے تو بڑی خوشیاں منائی ہیں، نیتن یاہو نے اور باقی اس کے لوگوں نے، خاص کر اس کا جو ہے فائنانس منسٹر ہے، اس نے تو ٹرمپ کے آنے کے بعد تو یہ کہا کہ ہم جو ہے ویسٹ بینک کو بھی اب اینیکس کرنے جا رہے ہیں. وہاں پر بھی جو ہے اب جس طرح سے غزہ کے ساتھ ہمارا سلوک ہوا ہے ویسے ہی جو ہے ہمارا سلوک ویسٹ بینک کے ساتھ بھی ہوگا. اور پھر ایران لبنان میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے، وہاں پر تقریباً ساؤتھ لبنان تو زمین بوس کر دیا گیا ہے. اور پھر ایران کے ساتھ جو ایک ہم کہیں گے شروعات ہوئی ہے چھوٹی موٹی، کچھ ایسا ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ٹریگر ہوا تو وہ جنگ جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں. اور دوسرا اس نے ایک جو بات کہی ہے جس میں خاص کر کے اس کے پچھلی ٹرم میں بھی جو ہے چائنا کے خلاف اس نے کافی اقدامات کیے تھے اور بڑا ووکل یہ چائنا کے خلاف تھا. تو اب کی بار اس نے یہ کہا ہے کہ میں ٹیرف امپوز کروں گا. مطلب اس نے اتنا ٹیرف امپوز کروں گا کہ چائنا کو یو ایس میں اپنے پروڈکٹس جو ہے ایکسپورٹ کرنا جو ہے بہت مشکل ہوگا. اب اوورآل اس نے کہا کہ میں ٹیرف جو ہے دنیا پر امپوز کروں گا، لیکن اس سے جو ہے ان کے کچھ ایلائی ہیں جیسے فلپین ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے،
تو وہ ان کے دوست ہیں, وہ تو امریکہ کے بڑے قریب ہیں, تو اس سے بھی ایک بہت برا اثر پڑ سکتا ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے جو ہے جو 3-4 سالوں سے جو ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا جو رشیا اور یوکرین کی جنگ کا ہے, تو وہاں سے اس نے کہا کہ میں اپنی سپورٹ وڈرا کروں گا, ہمیں جو ہے ان کو ایڈ نہیں دینی چاہیے بلکہ ہمیں لون دینا چاہیے جو ان کو ہمیں واپس کرنا ہے. تو آج تک جو ہے یوکرین کو جو ہے وہ ایڈ ملی ہے جو اس کو کبھی بھی واپس نہیں کرنی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس یوکرین کی جنگ سے یورپ کی کئی جیسے جرمنی ہے, فرانس ہے, ان پہ کافی برے اثرات پڑے ہیں, وہ کافی زیادہ اس میں انوالو ہوئے ہیں. تو اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو نیٹو جو ایک بہت بڑا ان کا جو ہے یورپ اور اس میں امریکہ ہے, کینیڈا ہے, تقریباً 47 یا 48 ممالک, اس پہ ایک برا اثر پڑ سکتا ہے. اور وہ بھی جو ہے ایک امریکہ کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ تو اس نے ابھی تک دعوے کیے ہیں, لیکن اب جب یہ 10 جنوری کو آئے گا اور پریزیڈنٹ کی چیئر پہ آفس میں بیٹھے گا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اپنا کام آگے بڑھاتا اور دنیا کے ساتھ اس کا سلوک کیا رہے گا, امریکہ کے ساتھ سلوک کیا رہے گا. تب تک ہم انتظار کرتے ہیں. لیکن خدشات جو ہیں, کیونکہ دنیا میں اس وقت 2-3 بڑے ہی جنونی قسم کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں اور جن سے پوری دنیا کو بہت بڑا خطرہ ہے, جس میں ایک تو یہ بھی ہے اس کی شخصیت جو ہے وہ جنونی قسم کی ہے, دوسرا جو ہے وہ نتن-یاہو ہے جو بڑا جنونی ہے, اور تیسرا جو ہے RSS کا جو پرائم منسٹر BJP کا انڈیا میں مودی ہے. تو یہ تینوں جنونی جو ہے آپس میں دوست بھی ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہم جو ہے 10 جنوری کا ویٹ کرتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں. جتنی بھی باتیں شبیر بھائی نے کی ہیں ان سے اب ایک اور پوائنٹ اٹھتا ہے جو میں مدثر بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح مطلب ہم نے پاسٹ ٹینیور جو ڈونلڈ ٹرمپ کا رہا تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس نے اسرائیل کے اندر اس طرح کے اقدامات لیے جس سے اسرائیل کو پورا سپورٹ ملا. جس طرح اس نے یروشلم کو کیپٹل ڈکلیئر کروایا اور US ایمبیسی جو پہلے ٹیل اویو میں تھی اس کو یروشلم میں موو کروایا. اس کے بعد جو گولان ہائٹس ہیں سیریا کے ساتھ ان کو بھی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہیں. اور اسی کے جس طرح انہوں نے بھی ابھی بات کی کہ ان کے فائنانس منسٹر جو کہ اسموٹریچ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ٹرمپ اس دفعہ بھی ہمیں پورا امید ہے کہ جو پورا ویسٹ بینک کا ایریا ہے وہ ہمارے حوالے کر دے گا. تو اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے اپنی جو بھی کیمپین چلائی ہے الیکشنز کی اس میں وہ ایک بات کرتے رہے کہ جس میں وہ امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگاتے رہے, اور انہوں نے کہا کہ امریکہ اس ٹینیور میں فارن انوالومنٹ جو دوسری کنٹریز میں ہوگی وہ کم سے کم رکھے گا اور مطلب ختم کرنے کی طرف جائے گا. تو اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دوغلا پن ہے, وہ اس کی میکسیمم اس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ جھوٹ ثابت ہو جاتی ہیں, وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا. تو اب جب اس نے پوری اپنی الیکشن کمپین اس دفعہ کی یہ کی ہے کہ امریکہ فارن انوالومنٹ کم سے کم کرے گا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح ہوگا؟ اور باقی جو پورا سینیریو جس طرح شبیر بھائی نے ایکسپلین کیا ہے چائنا کے ساتھ رشیا کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق ہے, تو اس پہ آپ تھوڑا سا بتائیں. جی دیکھیں اس میں جیسا کہ شبیر بھائی نے بھی تفصیل سے بیان کیا کہ یہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہے, یعنی یہ ہمیں اچھی طرح جاننا چاہیے کہ یہ اس کے جو اوریجن ہے وہ کسی خاص مائنڈ سیٹ سے نہیں آتا, بلکہ یہ ہر وہ بات کہتا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں. پاپولسٹ لیڈر یہ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اصل میں ایک رفٹ ہے, یعنی امریکہ کے اندر بہت ڈویژن ہے اس کے اندر, کیونکہ کچھ لوگ جو وہاں جو لبرل آرڈر ہے جو چل رہا ہے کافی عرصے سے, کچھ لوگ تو اس کے رکھوالے بھی ہیں, کسٹوڈین ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے. اور یہ جو لبرل آرڈر ہے اس کو بھی ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. بیسیکلی یہ وہی لبرلز ہیں کہ جو لبرل آئیڈیلز جو ہیں ان کو صحیح مانتے ہیں, انہی پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, اور وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ لبرلزم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. اور اس کی بھی ہم کچھ بات کریں گے انشاءاللہ جب ہم آئیڈیالوجیکل ایک انالیسس کریں گے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو جو ہے امریکہ ابھی بھی اسی طریقے سے جو ہے اس کی ہیجمنی برقرار رہنی چاہیے اور برقرار رہے گی جس طرح پہلے تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی سوچ یہی ہے کہ امریکہ سپر پاور اسی لیے ہے کہ وہ
یہ کام کرتا ہے، یعنی اس کے پاس ملٹری مائٹ ہے جسے سب لوگ ڈرتے ہیں، اور یہ بلی کرنا باقی ممالک کو اور جا کے ان کو جو ہے تھریٹ کرنا، یہ ایک نیسیسری چیز ہے امریکن امپائر کو کھڑا رکھنے کے لیے، یعنی وہ اس کے اوپر بڑے زبردست طریقے سے کھڑے ہیں۔ اب وہ جب ہم پبلک کے اندر اس بات کو لے کے آتے ہیں تو پبلک میں اب اس کی پذیرائی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کیپٹلزم فیل ہو گیا ہے۔ کیپٹلزم فیل ہونے کی وجہ سے وہاں پہ فائنینشیل حالات جو ہیں بہت خراب ہیں عام امریکنز کے اندر۔ تو عام امریکنز جو ہیں ان کے اندر یہ ڈسکنٹینٹ ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ ہمارے لیے نہیں کر رہی، اور یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے باہر فورن انٹرونشن میں لگا رہی ہے۔ تو اس لیے جو عوام ہے وہ تو اب یہی چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم مزید سفر کریں اس پورے سیناریو کے اندر۔ اس لیے وہاں پہ وہ وائسز جو ہیں جو اس والے سے بات کر رہی ہیں ان کو پذیرائی ملتی ہے، اور ٹرمپ نے اس کو کیش کیا ہے، اور اس کا جو بیانیہ رہا ہے، جو پولیٹیکل اس کا نیریٹو تھا، وہ اس میں یہ بھی ایلیمنٹ بڑا ڈومیننٹ رہا، اور جس کی وجہ سے اس کو پاپولر ووٹ ملا ہے۔ تو اس لیے اب ایک جنگ ہے، یعنی وہ جو لبرل آرڈر کو برقرار رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ فورن پالیسی میں بھی انفلوئنس رکھتے ہیں، اور امریکن جو اوور آل اسٹیٹ افیئرس ہیں ان پہ بڑا گہرا انفلوئنس رکھتے ہیں، وہ لوگ ریزسٹ کریں گے، جبکہ ٹرمپ جو ہے جب پہلے آیا تھا تو پہلے اس کے پاس وہ پاپولر ووٹ نہیں تھا۔ اب ٹرمپ کے پاس جو پاپولر ووٹ ہے یعنی یہ سگنیفیکنٹ، یعنی کہا جاتا ہے کہ 88 میں جو بش سینئر تھا، یعنی جو جارج ڈبلیو بش کا جو باپ تھا، اس وقت جو ہے ریپبلکنز کو اتنی یعنی میجورٹی ملی تھی، اور اب جو ہے مطلب دونوں ہاؤسز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو میجورٹی ملی ہے اور پاپولر سپورٹ بھی ہے۔ تو جب اتنی سپورٹ آپ کے پاس ہو تو اتنا آسان نہیں ہوتا کنٹین کرنا ایسے شخص کو، ایسے لیڈر کو۔ تو یہ ایک رفٹ چلے گی، یعنی کہہ تو وہ رہا ہے، ٹرمپ نے بالکل یہ بات کہی ہے کہ ہم فورن انٹرونشن کو کم کریں گے، اور امریکہ فرسٹ کا اس نے نعرہ لگایا ہے، اور یہ چیز جو ہے ریزونیٹ بھی کر رہی ہے وہاں کی پبلک کے اندر۔ تو یہ چیز چلے گی آگے، نہیں اس کو ٹرمپ جو ہے کسی حد تک امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ بات کلیئر ہے، جیسے شبیر بھی بتا رہے تھے، یہ واشنگٹن پوسٹ کی ایک وہ جو رپورٹ تھی یہ 2021 میں غالباً شائع ہوئی تھی، اور وہ انہوں نے جو ہے پچھلے 4 سال کا انالیسس کیا تھا کہ 4 سال میں ٹرمپ نے تقریباً 30,000 پلس جو ہے جھوٹ بولے ہیں۔ تو اس سے مطلب آپ کو کسی کو بھی جو ہے کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ٹرمپ جو کہہ رہا ہے وہ کرے گا۔ جو کہہ رہا ہے اس میں کچھ چیزیں ہو سکتا ہے وہ کر بھی دے، لیکن زیادہ تر جو ہے جو آرڈر ہے وہ پوری طریقے سے ریزسٹ کرے گا، اور عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو آرڈر ہے وہ ون کر جاتا ہے، اور وہ زیادہ تبدیلی یعنی بڑی تبدیلی آنے نہیں دیتا۔ تو ایک تو یہ بات جو ہے ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ لیکن جو پوری دنیا میں جو گروز، جو پولیٹیکل گروز ہیں، پنڈتس ہیں، وہ اب کی بار جو ٹرمپ کا یہ کہنا ہے اس کو سیریس لے رہے ہیں، اور اس کی آپ کو جو ہے ریپرکشنز بھی نظر آ رہی ہیں، اس کا امپیکٹ بھی نظر آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے عرب اسٹیٹس کے اندر سعودی عرب کا جو جیسا کہ ایک ایٹیچیوڈ ہے وہ چینج ہوا ہے، پاکستان کی طرف ان کا ایٹیچیوڈ تبدیل ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹرمپ یہ بات کہتا رہا ہے کہ اگر میں آؤں گا تو پھر یہ ہے کہ جو سپورٹ کرنا ہے عرب اسٹیٹس کو یہ میں نہیں کروں گا، بلکہ اس نے تو یہ کئی جگہ پہ یہ بات بھی کی ہے کہ ہم اس کی سیکیورٹی کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا ہوا، تو وہ خود رسپانسبل ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے ابھی، حالانکہ یہ الیکشن میں یہ فورکاسٹنگ ہو رہی تھی کہ ٹرمپ آنے والا ہے، تو وہ یہاں پر آئے اور 27 MOUs کیے پاکستانی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، جو کہ ایک مطلب بڑا سگنیفیکنٹ میسیج ہوتا ہے۔ فورن پالیسیز کے اندر یہی ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے آپ دیکھتے ہیں مختلف جو ان کی فورن افیئرز کے جو ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں وہ جب وزٹ کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی میسیجز ہوتے ہیں۔ یہ میسیجز جو ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا کلیئر میسیج تھا سعودی عرب کی طرف سے US کو کہ اگر آپ نے اس طرف اگر آپ جاتے ہیں یا اگر آپ ہمیں ابینڈن کرتے ہیں تو ہم پھر اس کیمپ میں آ رہے ہیں، یعنی رشیا اور چائنا کے کیمپ میں آئیں گے یا پاکستان کے کیمپ میں جائیں گے۔ پھر پاکستان نے SCO سمٹ کیا یہاں پر، اگین اٹس اے کلیئر میسیج فرام پاکستان۔ یہ سارے میسیجز ہیں، یہ کس کو میسیج دیا جا رہا ہے؟ یہ امریکن ایڈمنسٹریشن کو میسیج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہمیں ابینڈن کریں گے، جیسا کہ ابینڈن کیا ہوا ہے
پاکستان کو آپ دیکھیں نا کہ پچھلے 2 سال سے پاکستان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. حالانکہ یہ جو اس وقت رجیم آئی ہے یہ تو کافی حد تک یعنی امریکہ کے ساتھ ان کا ایک اچھا امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کا ایک اچھا ریلیشن شپ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی سپورٹ نہیں کیا اور ابینڈن کر دیا. تو اب SCO سمٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک کلیئر میسج ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کو کہ اگر آپ نے ہمیں ابینڈن کیا تو ہم یہاں جا رہے ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چائنا ہے وہ بھی ایک گلوبل اب سپر پاور کے طور پہ اب جو ہے بالکل واضح طور پہ سامنے آ چکا ہے. اور اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے وہ آپ دیکھیں, وہ جہاں جا رہا ہے وہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. وہ جہاں پہ جا رہا ہے جن کے ساتھ بھی جن اسٹیٹس کے ساتھ بھی اس کی بات چیت چل رہی ہے وہ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہے, وہ بلی نہیں کر رہا ہے, وہ کنسٹرکشن اور ریکنسٹرکشن کی بات کر رہا ہے. تو دنیا میں جب بھی سپر پاورز ہوتی ہیں ان کا انفلوئنس اسی طرح سے پھیلتا ہے. بلی کر کے اب زیادہ دیر تک تو نہیں چل سکتے نا. نہ تو پہلے کبھی ایسا ہوا تھا نا ابھی امریکن امپائر جو ہے اس کی جو اسٹرینگتھ تھی اس کی یہی اسٹرینگتھ تھی نا کہ وہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی وہ جاتے تھے وہ کنسٹرکشن کرتے تھے, وہ ریکنسٹرکٹ کرتے تھے. مارشل پلان جب ہوا آپ نے دیکھا پورا یورپ انہوں نے بنایا, پھر جاپان کو انہوں نے ڈیولپ کیا, یہ جو ہے تائیوان کو ڈیولپ کیا. اور مطلب یہ ان کا ایک امیج تھا کہ یار وہ خیر خواہ ہیں سب کے. لیکن اب کیا امیج ہے ان کا؟ ٹھیک ہے اب تو یہ ہے کہ جی بلی کرنا ہے, ٹھیک ہے تم نہیں مانو گے تو ہم تمہیں پتھروں کے طور پہ جو ہے پہنچا دیں گے, تم نہیں کرو گے تو یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اور پھر جو اپنی ویلیوز ہوتی ہیں نا کسی بھی امپائر کی کچھ اپنی ویلیوز ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ کھڑے رہتے ہیں, یہی ان کی لیجیٹیمیسی ہوتی ہے. جب لیجیٹیمیسی جو ہے وہی آپ کی ختم ہو جائے تو پھر آپ واقعی صحیح معنوں میں بولنگ کے اوپر ہی گزارا کر سکتے ہیں. اب آپ کیا سیل کریں گے؟ کیا یہ جو اس وقت انہوں نے جو باربرزم دکھائی ہے پوری دنیا میں, عراق کو تباہ کر دیا, کوئی یعنی ان کو پریشانی نہیں ہوئی, کوئی انہوں نے جو ہے اپولوجائز نہیں کیا. افغانستان کے اندر کتنی تباہی انہوں نے مچائی, اور وہاں آخرکار وہی جو طالبان جن کو یہ گرانے کے لیے آئے تھے ان سے ایگریمنٹ کر کے وہاں سے نکلے. تو یعنی سکسیس کیا ہے, سکسیس سٹوری کیا ہے ان کی؟ سکسیس سٹوری تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کہیں پہ گئے ہیں, آپ کا کلیم یہ ہے کہ وہاں کی رجیم جو تھی وہ جو ہے اوپریسو رجیم ہے, ہم نے اس کو چینج کرنا ہے ڈیموکریٹک رجیم سے, اور وہاں کے لوگوں کے لیے بہتری ہونی چاہیے. کہاں پہ بہتری آئی ہے؟ عراق کو تباہ کر دیا, لیبیا تباہ کر دیا, شام تباہ کر دیا. جہاں پر گئے ڈسٹرکشن کی ہے اور کوئی بہتری وہاں پہ نہیں لے کے آئے. تو اب ان کے پاس کیا چہرہ رہ گیا؟ اور رہی سی کثرت 7 اکتوبر کے بعد جو ہے وہ بھی پوری ہوئی جب طوفان اقصیٰ کے بعد ان کا کلیئر جو ہے نا قبیح چہرہ لوگوں کے سامنے آ گیا کہ وہ ہیومن رائٹس کے درس جو پوری دنیا میں یہ دیتے تھے, وہ لبرل ویلیوز کے درس جو دیا کرتے تھے, وہ تو سارے گئے بھاڑ میں. ٹھیک ہے اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ جی ہم جو کر رہے ہیں بس کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے یہ اسرائیلی ریاست کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, اس سے تو خود ان کے اپنے لوگوں کے سامنے ان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. یعنی جو تھوڑے بہت ڈاؤٹ میں تھے وہ بھی اب ڈاؤٹ میں نہیں رہے. تو یہ جو پورا سینیریو تبدیل ہوا ہے نا, یہ ایک بہت بڑی چینج ہے, یہ سگنیفیکنٹ چینج ہے, اسے ہم بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے. تو اب اس سارے سینیریو کے اندر جو ٹرمپ کی یہ بات ہے کہ نہیں ہم جو ہے میں فورن انٹرونشن سے پیچھے ہٹوں گا, اگین وہاں کے جو کسٹوڈینز ہیں لبرل آرڈر کے, اور وہاں کی جو آپ سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے, جو اصل اسٹیبلشمنٹ وہاں کی, وہ تو سمجھتی ہے ساری بات کو کہ اگر ہم اس کی بات مانیں گے ٹرمپ کی, یہ تو ٹھیک ہے بات کر رہا ہے, تو پھر ہماری وہ ہیجمنی کہاں جائے گی؟ ہماری امپائر تو پھر ویسے ہی جو ہے وہ اب ٹرمبل کر رہی ہے, تو اب اس کے بعد کیا ہمارا حال ہوگا؟ تو یہ ساری ڈسکشنز وہاں پہ ہوتی رہیں اور ہوتی رہیں گی. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کے لیے پھر ایک ڈیتھ سینٹنس ہوگا اگر واقعی وہ یہ کرتے ہیں جیسے ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ فرسٹ کا ہم نعرہ لگائیں گے اور امریکہ پہ فوکس کریں گے اور ٹریڈ ٹیرفس لگائیں گے اور یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ساری اگر وہ چیز کرتا ہے تو پھر وہ خود امریکہ کو آئسولیٹ کر لے گا. اور ایک اور جو سب سے بڑی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ دنیا کے جو اس وقت معاملات ہیں یا اکانومی ہے وہ گلوبلائزڈ اکانومی ہے. کوئی بھی کنٹری جیسے سروائیو نہیں کر سکتی اگر وہ علیحدہ رہے گی. وہ الگ بات ہے کہ جو پاپولر ایک سمجھ لیں کہ نیریٹو ہے وہ تو یہی ہے کہ یار اپنے لوگوں کو کہو کہ یار تم پہلے ہو اور باقی بعد میں. جیسے بریگزٹ ہوا, سب نے دیکھا کہ اٹ واز اے ڈیزاسٹر. برٹن نے کیا اس سے اچیو کیا,
اس کو نقصان ہی ہوا اس کا. اور اس وجہ سے جو آگے بات ہو رہی تھی گریک ایگزٹ کی بات ہو رہی تھی, وہ باتیں اب ذہن میں اب بالکل جو ہے وہ اب ٹیبل پہ اتنی زیادہ ڈسکس نہیں ہو رہی. جرمنی کے والے سے بڑا پریشر تھا ایک زمانے میں کہ جناب جرمنی کے اوپر جو ہے پاپولر پریشر تھا کہ آپ علیحدہ یورپین یونین سے علیحدہ ہوں. لیکن ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی یہ بات جو وہاں کا جو لبرل آرڈر تھا یا وہاں کے لبرلز تھے, انہوں نے بھی یہ کنونس کیا باقی سب کو کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو بھائی دیکھو برٹن کا حال دیکھ لو کیا ہوا. تو اب امریکہ اگر یہ کام کرتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے تو ویسے ہی جو اس وقت حالات ہیں بڑے ٹف ہیں. تو یہ ڈیتھ سینٹنس پہ وہ اپنے جو ہے نا سگنیچر کریں گے. تو یہ ہونے والا نہیں ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ یہ خیالی پلاؤ ہیں جو پکائے گئے ہیں. اور وہاں کے مسلمس نے بھی یعنی اس بات کو تسلیم کر لیا, جیسے شبیر بھائی نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ ان کے جو زائنسٹ ہیں, زائنسٹ ان کے جو عزائم ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں. اور لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ پاپولسٹ لیڈر ہے, اس نے وہاں کے مسلمانوں کے ووٹ لینے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ میں سیز فائر کی طرف جاؤں گا. کیونکہ جھوٹ بولنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہاں کے جو مسلمان ہیں انہوں نے اس کو بائے کر لیا. اور اب جو ہے بلکہ پوری دنیا میں اور جگہ پہ بھی مسلمان جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے تھے اس حوالے سے. تو یہ ڈیفینیٹلی جیسے شبیر بھائی نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا کہ یہ بھی نہیں ہونے والا, بلکہ یہ پوری طریقے سے اسرائیلی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو اس کے عزائم میں بالکل واضح ہیں, اس کی جو پوری کابینہ ہے ان کے بھی عزائم واضح ہیں. نہ تو یہ اس سے ہو پائے گا, اور نہ یہ جو فورن انٹرونشن کی بات کر رہا ہے کہ جی ہم اس کو کم کر دیں گے, کیونکہ اس کے اندر بڑا امپیکٹ آیا ہے کہ اس کو جو پاپولر ووٹ ملا ہے اس کی وجہ سے کنسرن سب کا ہے کہ یار ہم کس طریقے سے جو ہے اس پہ اپنے لیے جو ہے وہ سیف گارڈز رکھ لیں, جیسے عرب اسٹیٹس کا معاملہ ہے, جیسے پاکستان کا معاملہ ہے. لیکن یہ میسیجنگ یہ ہے ابھی تک یہ میسیجز ہیں جو امریکن ایڈمنسٹریشن کو دیے جا رہے ہیں. کن کو دیے جا رہے ہیں؟ وہی امریکن اسٹیبلشمنٹ کو دیے جا رہے ہیں. دیکھو بھئی یہ جو آپ کا بندہ ہے نا یہ باتیں کر رہا ہے, ہم ادھر جا رہے ہیں. تو کیا وہ واقعی ایسا کر پائے گا؟ اگین بہت بڑا سوالی نشان ہے. اگین 10 جنوری کے بعد یہ پتہ چلے گا, لیکن ہائیلی ان لائکلی ہے. 19-20 کے فرق ضرور پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ امریکہ کے اندر بہت زیادہ پڑے گا. یہ بات ہے کہ جو شور ہے کہ یہ جو دونوں فورسز آپس میں ٹکرائیں گی, امریکہ فردر جو ہے ڈیوائیڈ ہوگا آئیڈیالوجیکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. اور یہ جو ہے اس سے امریکہ کو ہی نقصان پہنچے گا. لیکن اس سے کیا باہر کے ورلڈ میں کوئی خیر اس سے آپ خیر کی امید رکھیں تو وہ کام ہی رکھنی چاہیے. یہ مطلب بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے. صحیح ہے. تو اس سے پھر جس طرح آپ نے پورا ایکسپلین کیا, تو اب ان کے درمیان امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ٹرمپ ہے, مطلب اتنا وہ اسٹرانگ لیڈر بن چکا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرمپ کے ساتھ بھی ایک قسم کا امریکہ کا 9 مئی بھی کرنے کی کوشش کی گئی, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی اس پہ جو منی کا کیس چل رہا ہے پورا, اس کا 26 نومبر کو فیصلہ آنا ہے, ٹھیک ہے. تو اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ ٹرمپ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں. اور پھر جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہر ٹینیور میں ہر اس کی مطلب گورنمنٹ میں یہی کوشش رہی ہے کہ جو ایک پورا لبرل آرڈر ہے اس کو ہم چلائی رکھیں. وہ مطلب لیڈر اورینٹڈ کبھی بھی نہیں رہا. وہ ڈیموکریٹس کی حکومت میں بھی اسی طرح چلتا رہا ہے, وہ ریپبلکن کی بھی حکومت میں اسی طرح چلتا رہا ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ان کی آئیڈیالوجیکل وارفیئر ود ان امریکہ ہے یہ کیا ختم ہوگی کیا ٹرمپ, کیونکہ مسلمانوں نے بھی ٹرمپ کو اتنے مطلب کیمپیننگ بھی کی اور اس کو ووٹ بھی ڈالا. سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مطلب مسلمان جتنے بھی تھے کہ ہم ٹرمپ کو سپورٹ کریں گے اس الیکشنز میں. ایک تو کیونکہ ڈیموکریٹس جو تھے وہ فلسطین کے معاملے میں مطلب ان کے ساتھ اتنا برا ہو چکا تھا کہ کوئی بھی ان کو ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں تھا. پھر بھی انہوں نے ایک مطلب دیکھا جائے تو ایک اچھے خاصے 226 اوور آل ووٹس لیے کمالا ہارس نے, جو کہ مطلب اس کی بھی امید نہیں تھی انہیں. اور وہ حالانکہ تھیں بھی ٹرمپ کے اگینسٹ ایک کمزور کینڈیڈیٹ بھی تھیں پاپولیرٹی کے حساب سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ اس چیز کو بھی آہستہ آہستہ کوشش کرے گا کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ایک پیج پہ لے کے آیا جائے یا پھر ان کے اگینسٹ جائے بالکل؟ تو اس ٹائم پہ ٹرمپ کے حق میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں آئیڈیالوجیکلی پہلے ہمیں سمجھنا ہے نا کہ یہ ہوا کیا ہے. امریکہ میں یہ اتنی رفٹ کیسے آ گئی, اور یہ جو رفٹ ہے یہ صرف امریکہ میں نہیں آئی بلکہ اس کا امپیکٹ گلوبلی پڑ رہا ہے. کیونکہ جو پولیٹیکل ایونٹس ہوتے ہیں اس کے پیچھے آئیڈیالوجیکل کانفلکٹس ہوتے ہیں. پولیٹیکل کانفلکٹس سے پیچھے اس کے اگر آپ بیس میں جائیں گے تو آئیڈیالوجیکل کانفلکٹس آپ کو نظر آئیں گے. تو وہاں پہ دیکھیں کیا معاملہ تھا کہ
لبرلزم کا جو نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو منسلک بہت سے اور آئیڈیاز تھے، لبرل آئیڈیاز تھے، وہ سب کے سب فیل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اب کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے. وہاں تو اس لیے اب وہ بکس لکھی جا رہی ہیں نا، وائی لبرلزم فیلڈ، وائی کیپٹلزم فیلڈ، یعنی اٹ ہیز فیلڈ. یہ وہاں کے گروز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیل ہو چکا ہے. ہاں اب یعنی سمجھ لیں کہ وہ ملٹری مائٹ کی وجہ سے جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے. آئیڈیاز کی دنیا میں اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا. یہ ہوا اس طرح سے تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 90s کا جو زمانہ تھا، 89 میں برلن وال گرتی ہے، اور 90s جو تھے نا ان کے لیے وہ ایک طرح سے نا پورے ویسٹ کے لیے ایک بڑی جیسے ٹرائمف تھا ان کا. پوری دنیا کو جیسا کہ انہوں نے پولیٹیکلی بھی کانکر کر لیا، آئیڈیالوجیکلی بھی کانکر کر لیا. سوویت یونین کا جو فال ہے، اور اس کے بعد پھر یعنی ویسٹ جرمنی میں کمیونزم کو بالکل ختم کر دینا، اس سب کے بعد جو ہے یہ دعوے تھے ان کے، اور بڑے بڑے دعوے تھے کہ اب جناب بس جو ہے نا یہ لبرلزم ہی آخری نظریہ ہے. وہ فوکویاما کی بڑی کتاب میں شروع ہوئی تھی، وہ جو ہے نا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین، یعنی لاسٹ مین یہ آخری انسان ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، بس اس سے آگے اب انسان کی آگے ایوولوشن مزید نہیں ہوگی. تو جب اس طرح دعوے آپ کریں تو خیر اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. تو اللہ تعالیٰ کی پھر لاٹھی جو ہے وہ بے آواز نہیں ہوتی ہے. تو وہ پھر یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کے جو ہے نا اس کے اثر میں آئے یہ لوگ. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موومنٹ جو وہاں پہ کچھ عرصے سے چل رہی تھی، جسے پوسٹ ماڈرنزم کا نام دیا جاتا ہے. یہ پوسٹ ماڈرن جو اسکالرس تھے، یہ بیسیکلی ان کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ہر قسم کا جو نظریہ ہے جس کی وجہ سے ظلم کیا جا رہا ہے، جس کو مسلط کیا جا رہا ہے، اس کو چیلنج کیا جائے. ٹھیک ہے، اس کے خلاف ایک بغاوت تھی. تو جتنے بھی یہ جو لبرل جو آئیڈیلز تھے، جس طرح وہ مسلط کیے جا رہے تھے پوری دنیا میں، تو اس کے خلاف ایک ریئیکشن ہے جس کے نتیجے میں جو ہے یہ پوسٹ ماڈرنزم کی تحریک شروع ہوئی، اور انہوں نے ان کے تمام نظریات کو چیلنج کیا. اور انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی نظریہ جو ہے وہ اس ایک حتمیت کے دعوے کے ساتھ آپ نہیں پیش کر سکتے، جس طرح یہ لوگ پیش کر رہے تھے کہ ہم تو آخری نظریے پہ کھڑے ہیں. تو ایک تو آئیڈیالوجیکل کریٹیک ڈیولپ ہوئی جس نے ان کی بنیادوں کو ہلایا. دوسرا یہ ہے کہ ان نظریات کا جو بودا پن تھا یا ان کے اندر جو نقائص تھے، اس کی وجہ سے جو امپیکٹ پڑا ورلڈ کے اندر وہ بھی بہت غلط، بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑا. اس کے دو بڑے آپ جو ہیں ایسپیکٹس دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ان کا بہت بڑا نظریہ جو ان کے لبرل جو ہے نظریات پہ کھڑا تھا وہ تھا کیپٹلزم کا نظریہ. تو کیپٹلزم بری طرح سے فیل ہو چکا تھا، اور کیپٹلزم خیر پہلے بھی فیل ہو چکا تھا. 1937 میں جب گریٹ ریسیشن آیا اس کے بعد کلیئر ہو چکا تھا کہ کیپٹلزم از ناٹ گونا ورک. اس لیے علامہ اقبال تو اس زمانے میں کہہ رہے تھے نا کہ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا. تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ تو تماشا دکھا کر مداری گیا. تو اس کے بعد یہ تو ان کو اگر وہ جو ہے جو کینزین ان کا جو ماڈل تھا، یعنی جو کینز اگر ان کو نہ ملتے تو جو اکانومسٹ تھے بہت بڑے، تو یہ آگے چلنے والا نہیں تھا. اب وہ ان کے جو نظریات تھے وہ زیادہ سوشلزم سے متاثر تھے، اور وہ بیلنس یعنی سوشلزم اور کیپٹلزم کے بیچ کی وہ چیز تھی جس نے امریکہ کو سنبھالا دیا. یعنی 1940s کے بعد سے لے کے پھر 1970s کا تک کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب امریکہ جو ہے اس میں عوام کے بھی حالات بڑے بہتر تھے، اور باقی چیزیں بھی بہتر تھیں. امریکن اکانومی بھی اسٹیبل تھی. لیکن پھر اس کے بعد وہی ہوا کہ نیو لبرلزم جب سامنے آیا 1970s کے بعد، کہ جس کے اندر پھر وہی جو سیٹ تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ مینوفیکچرنگ کو امریکہ سے باہر جو ہے وہ لے گئے، اور وہاں پہ امریکہ کے اندر پھر جابس ختم ہوگی. مینوفیکچرنگ جاب جب ختم ہوئی تو پھر یہ سلسلہ جو ہے وہاں سے یعنی دوبارہ سے ایک ڈکلائن کا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر یہ جو نیو لبرلزم ہے اس کا سمجھ لیں کہ جو فیلئر ہے وہ 2008 میں، جو 2008 کا جو اکنامک کرائسس تھا اس میں بالکل واضح ہو گیا. تو کیپٹلزم اپنی جو ہے ویسے تو اس کے اندر بہت سے فلاس تھے، وہ تو پوسٹ ماڈرن جو کرٹیک ڈیولپ ہوئی اس میں ہی وہ کھل کے واضح ہو چکے تھے. لیکن جو اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن تھی، اس کی پریکٹیکل اس کا جو ماڈل تھا وہ بھی کیونکہ فیل ہو گیا، اور اس کے بڑے غلط نتائج پوری دنیا میں سامنے آئے. تو اس سے یہ تو اب کیپٹلزم تو فیل ہو گیا. دوسرا یہ کہ لبرلزم کی جو سب سے بڑی بات تھی، جو سیلنگ پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے ہر حال میں ایک انڈیویجول کی جو لبرٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے.
اب انڈیویجول چاہے وہ کسی بھی ریس سے ہو, کسی بھی کلر سے ہو, کسی بھی سیکشول اورینٹیشن سے ہو, اب یہ وہ ساری باتیں جو ووک کلچر وہاں پہ ڈیولپ ہوا. بیسیکلی یہ جو پورے لبرلس تھے یہ اتنے اسٹانچلی آخر یہ LGBTQ اور لیسبین اور گیز اور ان کو کیوں پروٹیکٹ کر رہے تھے, یعنی سوال پیدا ہوتا ہے نا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر ان کو مسئلہ کیا ہے. یہ تو بہت مطلب وہاں پہ بھی سوسائٹی میں 2-3% ہے. اصل میں مسئلہ LGBTQ کا نہیں ہے, اصل مسئلہ لیسبین اور گیز کا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یار انڈیویجول کی جو لبرٹی ہے نا اس کو ہم نے پرزرو رکھنا ہے, اس کو ہم نے جو ہے پروٹیکٹ کرنا ہے ہر حال میں. یہ ہے لبرلزم کے نظریے کا جو ہے حاصل. تو اس لیے وہ اس پہ کھڑے تھے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے عرصے میں جو نقصان ہوا, ایک تو یہ ہوا کہ اس طرح کے جو ووک کلچر ہے وہ سامنے آیا جو کہ انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے. یعنی وہاں کی سوسائٹی جو کہ جس کی فطرت بہت مسخ ہو چکی ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں گے تو وہ بھی اس کے خلاف ریئیکشن ہوا اس کا. اور آپ دیکھیں کہ ٹرمپ جو بھی اس کے ایڈوائزرز ہیں بڑے زبردست, بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, انہوں نے ان کو بتایا بھائی یہ بھی سیل پچر تمہاری, اس کو بھی پکڑو. اس نے خوب وہ کلچر کو اڑا کے رکھا اور وہ لبرلزم تو گویا کہ دفن ہی ہوگی, یعنی اس کو تو جس طریقے سے مار پڑی ہے. دوسری چیز کیا تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی نظریہ, بڑا نظریہ نہ رہے, ٹھیک ہے, نظریہ کیا ہوتا ہے, بڑا نظریہ جو ہے آپ کو بائنڈ کرتا ہے, سوسائٹی کے اندر سوشل کوہیجن پیدا کرتا ہے. ملٹیپل ایتھنیسٹیز کے لوگ ہیں, مطلب ملٹیپل بیک گراؤنڈز ہیں, ان کے زبانیں ڈیفرنٹ ہیں. میں امریکہ تو ایک یعنی ملٹی کلچرل اور ڈائیورس سوسائٹی, تو ان سب کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے تو آپ کے پاس کوئی گلو ہونی چاہیے نا, کوئی ایسا نظریہ جو ان کو بائنڈ کرے. وہ لبرلزم کا نظریہ تھا. جب وہ فیل ہو گیا تو اب کوئی نظریہ تو تھا نہیں, وہ ویکیوم آ گیا. جب ویکیوم آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی نیچرل آئیڈینٹی کی طرف جاتا ہے. نیچرل آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے, وہی جو زبان کے بیس پہ ہوتی ہے, رنگ کی بیس پہ ہوتی ہے. تو یہی زمانہ ہے کہ جب یہ جو پچھلے 20-30 سال ہیں یہ امریکہ میں آئیڈینٹی پولیٹکس کا زمانہ ہے. جب اوباما کیوں آیا, ان کے سیاہ فام ہے, ٹھیک ہے, کمالا ہیرس جو ہیں یہ ان کا بھی کیریبین بیک گراؤنڈ ہے, کوئی لٹینو ہے تو کوئی بلیک ہے تو کوئی اٹالین ہے. تو مطلب بیسیکلی وہ آئیڈینٹی پولیٹکس رہی. آئیڈینٹی پولیٹکس میں یہ پھر میٹر نہیں کرتا کہ کون بندہ کیا پرفارم کر رہا ہے, وہ ملک کے لیے کتنا بہتر ہے. بس یہ میٹر کرتا ہے یار کیونکہ ہم نے بہت زیادہ سپریس کیا ہے ان مائنورٹیز کو, تو اب جو ہے وہ ایک گلٹی کانشیسنس ہوتی ہے کہ یار کیونکہ ہم نے ان کو سپریس کیا تھا تو اب جو ہے ہمیں ان کو روم دینا ہے. اور جب بلیک امریکن جب اوباما آئے تو بڑا لبرل آرڈر نے جو ہے نا بڑے فخر سے کہا کہ دیکھیں یہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے سیاہ فاموں کو اس طرح دبایا تھا, لیکن آج دیکھیں ہمارے ہاں امریکن پریزیڈنٹ بلیک سیاہ فام ہے. تو یعنی یہ آئیڈینٹی پولیٹکس آ گئی. آئیڈینٹی پولیٹکس جہاں بھی آئی ہے اس نے بڑا غرق کیا ہے, کیونکہ اس میں پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ پرفارم کیسا کر رہے ہیں. بس میٹر کرتا ہے کہ یار ہم نے ان کو جو ہے اپنے میں سے جو ہے کسی بھی آئیڈینٹی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے. اور لبرل اگین اٹ از لنک ود دا لبرل آئیڈیلز. تو یہ سارا نقصان ہوا ہے لبرلزم کا. لبرلزم فیل ہو گئی, کیپٹلزم فیل ہو گئی. جب یہ سارا یہ فیل ہو گیا نا تو اس پورے سینیریو میں اب ٹرمپ نے اس سارے جو پاپولر نیریٹو ہے اس سے فائدہ اٹھایا. تو یہ اتنی بڑی ڈویژن ہے, یہ ختم ہونے والی نہیں ہے, یہ اسی طرح چلے گی. اور بلکہ اس میں مزید جو ہے ڈویژن آئے گی, یہ بڑھے گا. یہ جو رفٹس ہیں یہ بڑھیں گی اور یہ امریکہ کا ڈاؤن فال ہے نا وہ ہمیں واضح نظر آ رہا ہے. تو وہ اب بالکل واضح ہے, ویکیوم ہے اتنا بڑا کہ اس کو فل کرنے والا کوئی نہیں ہے. دنیا اس وقت گلوبلائزڈ ہو چکی ہے, مسائل گلوبلائزڈ ہیں, لیکن اور ہمیں چاہیے گلوبلائزڈ لیڈرشپ چاہیے, لیکن وہ اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ اب ہر جو کنٹری ہے نا وہ اپنے بارے میں سوچ رہی ہے. اب ڈی گلوبلائزیشن ہو رہی ہے ایک طرح سے, اور کوئی ایسا لیڈر آپ کو نہیں نظر آ رہا جو گلوبلی سوچے, کیونکہ گلوبل آئیڈیلز ختم ہو چکے ہیں. ویکیوم ہے وہاں پہ, کوئی فل کرنے والا نہیں ہے. اس لیے بریگزٹ بھی ہوا, اس لیے ہر کنٹری جو ہے اپنے بارے میں سوچنے کی بات کر رہی ہے. ہر جگہ پہ فار رائٹ آ رہے ہیں. وہ کیوں آ رہے ہیں؟ جب لبرلزم فوت ہو گیا ہے تو اب اس کو فل کرنے کے لیے نیچرل آئیڈینٹیز ہی آئیں گی نا. تو وائٹ سپریمزم ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اٹلی کے اندر, فرانس کے اندر, جرمنی کے اندر سب جو ہیں فار رائٹ ہیں یا رائٹ کے جو لوگ ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں. تو یہ آئیڈیالوجیکل جو اس وقت منظرنامہ ہے یا لینڈسکیپ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کرنٹ جو کیوس برپا ہے یورپ کے اندر بھی امریکہ کے اندر بھی اس کو سمجھنے کے لیے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو سارا سینیریو مدثر بھائی نے ایکسپلین کیا ہے, اسی سے ایک اور سوال اٹھتا ہے جو میں شبیر بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ پورا آئیڈیالوجیکل جو وار تھی ایک جو امریکہ کے اندر بھی چل رہی ہے, اور جس طرح لبرلزم فیل ہوا, کیپٹلزم فیل ہوا, اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور ٹرمپ کے بیچ میں جو
ایک تصادم چل رہا ہے. اس پورے سینیریو میں امریکہ کا جو ایک فوراً تعلق ہے مختلف ممالک سے، جس میں خاص طور پہ انڈیا اور چائنا کی جو کنٹینٹمنٹ کرنا چاہتا تھا امریکہ، وہ اب کس طرح سے آگے چلے گی؟ جی، اس میں ایک بہت اہم بات جو ہمیں سمجھنی ہو کہ اب دنیا جو یونیپولر نہیں رہی، اب یہ ملٹی پولر ہے. طاقت کے مراکز جو ہیں اب بہت سارے ہو گئے ہیں. جس طرح سے پہلے امریکہ کسی کو بھی ڈرا کے دھمکا کے جو ہے اس کو چپ کرا دیتا تھا، وہ دور اب ختم ہو چکا ہے. اب چائنا ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھری ہے. ایک تو اس کی اکانومی جو ہے $3000 بلین سے بھی زیادہ ان کے فارن ریزروز ہیں، اور تقریباً پورے ایشیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ایک بہت جو ہے مضبوط اثرات ہیں. جیسے کہ مدثر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے جا کے جو ہے انویسٹمنٹ کی ہے اور کنٹریز کو بنایا ہے، اس طرح سے اس کی کوششیں ہیں. اور ملٹری مائٹ بھی وہ بہت بڑی ہے، اور افریقہ تک وہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے بڑے اپنے اثرات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈالے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب چائنا اتنی بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے، اور یو ایس جو ہے اس کا مقابلہ اب نہیں کر سکتا ہے. تو اس میں جو ہے بائیڈن کی حکومت میں ایک چیز یہ ہوئی تھی کہ چائنا کو کیسے جو ہے کنٹین کیا جائے. تو اس کنٹینمنٹ کے لیے انہوں نے جو ہے کوڈ بنایا تھا، جس میں انڈیا، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ خود تھا. ابھی جو UN کا جو ہے شاید 1-2 مہینے پہلے جو ایک اجلاس ہوا، تو اس میں شاید مطلب میڈیا نے اتنی اس کو توجہ نہیں دی، لیکن کواد کے جو 4 ممالک ہیں وہ جو بائیڈن کے ساتھ جو ہے ایک اہم میٹنگ ہوئی، اور اس میں جو ہے انہوں نے شاید کچھ پالیسی بنائی ہوگی کہ آگے چل کے ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن اب جیسے ہم کہیں گے دس از نو ریجیم چینج اور چینج آف گارڈز ان US، تو اس کے بعد جو ہے اس نئی جو ہے ریجیم ہے، اس کا کیا اس پالیسی کے ساتھ کیا تعلق رہتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن اس نے جو تھریٹ کیا، جو اسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں ٹیرف جو ہے وہ امپوز کروں گا، تو وہ اس کو پتہ ہے کہ چائنا جو ہے کتنے 100 بلین کا ایکسپورٹ US کو کرتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑی ایکسپورٹ ہے. تو اس میں وہ چاہتا ہے کہ جب اتنا بڑا جو ہے ٹیرف لگے گا تو اس سے آٹومیٹیکلی جو ہم دیکھیں گے کہ چائنا کی جو انڈسٹری ہے اس پہ ایک برا اثر پڑ سکتا ہے. لیکن یہ اتنا چلے گا نہیں، یہ ایک تھریٹ ہو سکتی ہے لیکن اتنا کچھ یہ چل نہیں پائے گا. تو دوسری جو طاقت ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں دیکھتے ہیں وہ انڈیا ہے. انڈیا تو US کا ایلائی بھی ہے، اور وہ 5ویں تقریباً بڑی اکانومی دنیا کی بن چکی ہے. 600 بلین سے زیادہ ان کے فارن ریزروز ہیں، اور ان کی فارن پالیسی جو ہے وہ پوری جو ہے آزاد فارن پالیسی ہے، اور اب ان پر کسی کا اس طرح سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. وہ دنیا میں کھل کے جو ہے اپنی جو ہے ایک تو فارن پالیسی کو بھی لے کے جا رہے ہیں، اور اکانومی بھی جو ان کی ہے کافی فلورش کر رہی ہے، اور کسی کے اس پریشر میں نہیں آ رہے ہیں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ مودی اور ٹرمپ کی بہت اچھی دوستی ہے کہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی ذہنیت کے اور جنونی قسم کے لوگ ہیں. تو وہ چیز تو نظر نہیں آتی، لیکن انڈیا نے بڑا بیلنس بھی کیا ہے. ایک طرف سے US کے ساتھ بھی اس کی اچھی دوستی ہے، لیکن دوسری طرف سے وہ رشیا بھی جاتا ہے، اور رشیا کے ساتھ سے یوکرین بھی جاتا ہے. اور پھر اگر کبھی اس کے ساتھ کوئی سوال، جیسے جے شنکر ان کا فارن منسٹر ہے، اس کو ایک سوال کیا گیا کہ آپ کیوں جو ہے وہ رشیا سے جو ہے تیل وغیرہ خرید رہے ہو، تو اس نے صاحب بتا دیا کہ یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے. آپ جب کسی اس طرح سے ہم اگر کہیں گے آپ کو کہ آپ اس جو ہے اس کنٹری کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کریں، تو آپ وہ چیز نہیں مانیں گے. اسی طرح ہمارا بھی معاملہ جو ہے ہم اس چیز کو جو ہے نہیں تسلیم کرتے ہیں، یہ ہماری اپنی جو ہے پالیسی ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ خاص کر کے ایشیا یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو اس سے پہلے امریکن پالیسی تھی، اس کے ہم دیکھیں گے کہ آگے چل کر کیا ہوگا. لیکن کواد بنا ہی اس لیے ہے کہ چائنا کو جو ہے وہ کنٹین کیا جائے. لیکن یہ اب جو ہے دال گلتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، اور اس کو جو ہے ٹرمپ جیسے یہاں بات ہوئی نا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بڑکیں بہت مارتا ہے اور جھوٹ بھی بہت بولتا ہے، اور پھر ڈر خوف بھی بہت قائم کرتا ہے وہ.
تو اس سے جو ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو پوری کنٹریز کو چلاتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، وہ ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو حقیقت کتنی ہے اور اس میں جو ہے جھوٹ کتنا ہے اور اس میں جو ہے وہ خالی جو ہے آپٹکس کیا ہے، وہ ساری چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، جیسے میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں کہ چائنا اب ایسا ویسا نہیں رہا کہ وہ آسانی سے جو ہے کنٹین نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے دنیا میں اس طرح سے اپنے پروڈکٹس کو پھیلا دیا ہے اور اس طرح سے اپنی ٹیکنالوجی کا محتاج لوگوں کا کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو اس کے بہت سارے پروڈکٹس ہیں جو بہت ہی اچھے اور سستے داموں پہ لوگوں کو ملتے ہیں، تو کئی کنٹریز میں اس کی جو ہے بڑی بڑی ایکسپورٹس ہیں اور وہ لوگ مجبور ہیں اس سے خریدنے کے لیے، ایون یورپین کنٹریز اس سے مجبور ہیں خریدنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں اس طرف جو ہے اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں پڑے گا، لیکن میں بات یہاں ختم کرتا ہوں کہ میں نے جو کہا تھا کہ وہ جو یوکرین کی وار ہے اس میں اگر یو ایس پیچھے ہٹتا ہے تو اس کے بہت برے اثرات جو ہیں وہ یورپ پہ پڑیں گے اور اس میں رشیا شیر ہو جائے گا، کیونکہ رشیا جو ہے ایک بہت بڑی اب جو ہے طاقت کا مرکز بن چکا ہے، اور اس نے جو ہے اپنے آپ کو اگر بچایا ہے تو اس کے پاس جو انرجی ہے جس میں پیٹرول ہے اور جس میں دوسری چیزیں گیس ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے، تو ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ تو یہ جو ہے ٹرمپ کا اتنا بڑا جتنا ہوا ہے اور جتنا ڈر خوف ہے اتنا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا اس کو جو ہے میرے حساب سے اچھی طرح سے دیکھ بھی لے گی اور سہ بھی لے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شبیر بھائی اور بہت شکریہ مدثر بھائی۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اور جس طرح سے آج اس کو کنکلیوڈ اگر میں کروں تو جس طرح مدثر بھائی نے ایکسپلین کیا کہ کیپٹلزم اور لبرلزم بری طرح فیل ہو چکے ہیں امریکہ میں بھی اور پوری دنیا میں بھی، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جو آفیشیلی 10 جنوری کو وہ پریزیڈنٹ بنیں گے، تو اس کے بعد وہ کس طرح سے امریکن پالیسیز کو لے کر چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔